السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تمام تعریفات و صفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین، آج جس موضوع کا آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہے موت ایک اٹل حقیقت۔ برادران اسلام، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی شخص کو راہ فرار اختیار نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون، اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جس سے نہ ہی انبیاء، نہ ہی اولیاء اور نہ ہی شاہ و گدہ مستثنی ہے۔ موت ہر زندہ پر آتی ہے، بڑے پر بھی، چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، نیک پر بھی، برے پر بھی، مالدار پر بھی اور غریب پر بھی، اور جس پر آتی ہے وہ نہ تو خود بچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس بیٹے، اس کے وارثین، اس کے ورثہ اس کو اس موت سے بچا سکتے ہیں۔ کوئی طاقتور ہو تب بھی اور کوئی کمزور ہو جب بھی، ہر حال میں ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں دو ٹوک فیصلہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات، موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے، نہ ہی ایک لمحے پہلے آتی ہے اور نہ ہی ایک لمحے تاخیر سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی باخبر ہے۔ کسی انسان کو نہ موت کا وقت معلوم ہے اور نہ ہی اسے یہ پتہ ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کل کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور نہایت باخبر ہے۔ یعنی کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اسے موت کہاں آئے گی، گھر میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا دیار غیر میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں، اپنی آرزو اور خواہشات کی تکمیل سے پہلے یا اپنی آرزو اور خواہشات کی تکمیل کے بعد، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں پر بھی ہوگے، چاہے تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کتنے ہی مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، یہ موت تمہیں آ پکڑے گی۔ عزیزان گرامی، جو آیات میں نے اب تک آپ کے سامنے ذکر کی ہے ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اور یہ اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے، چاہے کوئی اسے پسند کرے یا پسند نہ کرے۔ لہٰذا ہر انسان کو موت سے پہلے کا وقت غنیمت تصور کرنا چاہیے اور اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہی میں لگے رہنا چاہیے، تاکہ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ ورنہ اگر انسان اپنی زندگی مستی اور عیش پرستی میں گزار دے اور اس دوران اس دھوکے میں پڑا رہے کہ ابھی نیکی اور توبہ کرنے کے لیے بہت سا وقت پڑا ہے، اور پھر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو اس سے بڑا بدبخت اور بدقسمت انسان کون ہو سکتا ہے۔ برادران اسلام، ہمیں موت کو ہر دم ہر پل یاد رکھنا چاہیے اور کبھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور ہر انسان کو اپنے ان رشتہ داروں، ان دوستوں، ان احباب، ان اپنے آباء و اجداد کے متعلق سوچنا چاہیے جو کل تک اس دنیا میں ان کے ساتھ تھے اور آج مٹی کے اس ڈھیر تلے دب چکے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو اپنے کندھوں پر کئی
جنازے اٹھا چکا ہوں، اپنے ہاتھوں کئی فوت شدگان کو دفن کر چکا ہوں، اپنی آنکھوں سے قبرستان کے کئی خوفناک مناظر دیکھ چکا ہوں، اپنے کانوں سے کئی لوگوں کی اچانک موت کے واقعات سن چکا ہوں، اور پھر بھی اپنے موت سے غافل ہوں۔ امام ابن قدامہ نے موت کی یاد کے متعلق سے لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 وہ انسان جو کہ دنیاوی کاموں میں اس طرح مشغول ہے، بری طرح مشغول رہتا ہے اور دنیا کی طلب میں اس طرح غافل ہے کہ دن و رات ایک کر دیتا ہے۔ ایسا شخص موت سے غافل رہنے والا ہوتا ہے، اور کبھی اسے موت یاد آتی بھی ہے تو وہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ دوسرا وہ انسان ہے جو کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے، اور موت کو یاد کر کے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ کثرت سے توبہ کرتے رہتا ہے۔ ایسا شخص موت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر اس کے دل میں کبھی موت کو ناپسند کرنے کا خیال آتا بھی ہے تو وہ محض اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گنہگار تصور کرتا ہے اور مزید نیکیاں کمانے کا خواہش مند ہوتا ہے، ورنہ وہ کبھی اس حالت کے علاوہ وہ کبھی بھی موت کو ناپسند نہیں کرتا ہے۔ اور تیسرا ایسا انسان ہے جو کہ موت کو ہر دم یاد رکھتا ہے اور کبھی بھی اس موت سے غافل نہیں رہتا ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے جلد از جلد ملاقات کرنے کا متمنی ہوتا ہے تاکہ وہ دنیا کی پریشانیوں سے نجات پا کر جلد از جلد نعمتوں والے گھر میں جا پہنچے۔ ان سب میں سے سب سے بہترین انسان تیسرا ہے جو کہ اپنی موت کو ہر دم یاد رکھتا ہے، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد سب سے بدترین، سب سے بدقسمت تیسرا انسان ہے جو اپنی موت سے بری طرح غافل رہتا ہے۔ حاضرین، میں ان لوگوں سے خطاب کر کے کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں بہت تنگی ہے اور موت کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه۔ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ اور کیوں یاد کیا کرو؟ کیونکہ جب کوئی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ سوچو میرے دوستو، اگر ہم تنہال ہیں تو ہمیں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جو شخص اس موت کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اور جو چیز موت اور آخرت کی سب سے زیادہ یاد دلاتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی کر دیتی ہے، وہ ہے قبرستان کی زیارت۔ اس لیے انسان کو گاہے بگاہے قبرستان میں ضرور جانا چاہیے تاکہ اسے عبرت حاصل ہو اور اپنے انجام کو پا کر، اپنے انجام کو دیکھ کر وہ صحیح راہ پر گامزن ہو جائے، اور اگر پہلے ہی راہ حق پر گامزن ہے تو استقامت کے ساتھ اسی راہ پر چلتا رہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اندر بیمار ہیں ان کو شفایاب کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔